بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت کا امتزاج۔ ایک دفعہ کانپور ہوتے ہوئے بندہ مولانا صدیق صاحب کے یہاں جا رہا تھا تو ایک جگہ کانپور کے تاجر حضرات جمع ہو گئے۔ مجلس میں جامع العلوم کے مفتی منظور صاحب بھی تھے، تو ان لوگوں نے مفتی صاحب کو وکیل بنایا کہ آپ مسئلہ پوچھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، دنیا سے محبت مت کرو، تو بغیر محبت کے ہم کیسے کارخانے اور فیکٹریاں چلا سکتے ہیں؟ اگر محبت نہ ہو تو راتوں کو جاگنا، یونین سے نمٹنا، مال منگوانا بڑا مشکل ہے، خاصی مشغولی ہوتی ہے تاجروں کو۔ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں، ماں باپ، کارخانوں اور تجارت کی جائز محبت سے منع نہیں کرتے، بلکہ ان کی شدید محبت بھی جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں کہ اس کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر ماں باپ، بیوی بچوں، تجارت اور فیکٹریوں کی محبت 50% یعنی 50% ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت 51 یعنی 51% کر لیں۔ 1% اللہ کی محبت زیادہ کر لو، بس کامل مومن ہو جاؤ گے، کامل مومن ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اشد فرمایا، اور اشد اور شدید کی نسبت علماء سے پوچھ لیجئے۔ مگر اشد اور شدید کا امتحان ہوگا، کیسے معلوم ہوگا کہ اس پر اللہ کی محبت غالب ہے یا مال و دولت کی؟ امتحان کے موقع پر اس کا پتہ چلے گا۔ جیسے دو آدمی الیکشن کے لیے کھڑے ہوں اور دونوں آپ کے دوست ہوں، تو دونوں آپ کے پاس آئیں گے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے؟ تو جس کی محبت غالب ہوگی اسی کو آپ ووٹ دیں گے۔ اسی طرح جب اللہ کی خوشی اور ہماری خوشیوں کا مقابلہ ہو، اس وقت امتحان ہوگا کہ اپنی خوشی پر چلتے ہو یا اللہ کی خوشی پر۔ تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اپنے نفس کی محبت۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے آپ اپنی محبت اتنی دے دیجئے کہ آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی کے پینے میں جو مزہ آتا ہے کہ ہر گھونٹ میں ایک نئی زندگی معلوم ہوتی ہے، اے اللہ آپ اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے محبوب ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ ہو اور جون جولائی ہو تو روزے میں شام کو ہر گھونٹ میں نئی حیات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے عاشقوں کو ہر اللہ کہنے میں نئی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ تو جو زندگی خالق زندگی پر فدا ہوتی ہے، وہ خالق حیات اس پر بے شمار حیات برسا دیتا ہے، اور وہ ہر وقت مست رہتے ہیں۔ کوئی جیتا کوئی مرتا رہا، کوئی جیتا کوئی مرتا رہا، عشق اپنا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے دل کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، اگر کبھی وہ بظاہر غمگین بھی نظر آئیں، مگر ان کا دل پریشان نہیں ہوتا۔ ان کی پریشانی کی مثال کو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص مرچ والا کباب کھا رہا ہو اور سوسو بھی کر رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں، لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے کہ جناب کسی مصیبت میں مبتلا معلوم ہوتے ہیں جو رو رہے ہیں، لائیے یہ غم میں اٹھا لوں، تو وہ کیا کہے گا؟ تم بے وقوف ہو، یہ خوشی کے آنسو ہیں، غم کے نہیں۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ساری نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو نعمت کی محبت زیادہ ہونی چاہیے یا نعمت دینے والے کی؟ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کیجئے۔ بین الاقوامی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت نعمت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو شکر پر مقدم فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو یاد رکھتے ہیں، وہ کبھی بھول نہیں سکتے، بھولنے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان خطا و نسیان سے پاک ہے۔ چنانچہ مفسر عظیم حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یاد کرو اطاعت سے،
اذکرونی بالإطاعہ اذکرکم بالعنایہ، ہم تمہیں یاد کریں گے عنایت سے، تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، ہم تمہیں عنایت سے یاد کریں گے۔ یاد تو ہم کافروں کو بھی رکھتے ہیں، مگر کسی کو یاد رکھتے ہیں غضب سے اور کسی کو یاد رکھتے ہیں عنایت سے۔ جیسے عدالت میں جج پھانسی کا حکم دے رہا ہے اور پھانسی والا سامنے ہے، قریب بھی ہے، اسی طرح عدالت میں پیشکار اور خصوصی عملہ بھی سامنے ہے۔ جج کی نظر دونوں پر ہے، لیکن پھانسی والے پر نظر غضب ہے اور دوسروں پر نظر عنایت ہے۔ اسی طرح اسی دنیا میں اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہے اور مجرمین اور نافرمانوں پر نظر غضب ہے۔ تو جو اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ حرام خوشیوں کا انجام تلخ زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میری ناخوشی کی راہ سے حرام خوشیوں کو امپورٹ کیا، راستہ چلتے اگر دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھا، سنیما VCR، ننگی فلمیں، ویڈیو وغیرہ حرام چیزوں سے تم نے خوشی حاصل کی، تو یاد رکھو میرا اعلان ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا۔ شیطان بعض بیوقوفوں کو بہکاتا ہے، آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ نقد نارائن کر لو اور حسینوں کے ہر ڈیزائن کو دیکھ لو اور کسی کو ڈیزائن نہ کرو، تو ایسا شخص پھر اللہ کے خزائن سے محروم رہتا ہے۔ اور جو ان مختلف ڈیزائنوں کو اللہ کے لیے ڈیزائن دے دے تو اللہ تعالیٰ کے خزائن اس پر برس جائیں گے، اور اگر ان کے ڈیزائن کو ڈیزائن نہ کرو گے تو رام نارائن ہو جاؤ گے۔ وہ پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، ہم اگر زندہ بتوں کو پوجنے لگیں تو بتاؤ کیا فرق ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ناراضگی کا اقدام کرتا ہے تو میری نافرمانی کا 0 پوائنٹ یعنی نقطۂ آغاز میرے عذاب اور پریشانی کا نقطۂ آغاز ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو مجھے ناراض کرتا ہے اور جو چوری چھپے حرام مزے لوٹتا ہے، تو اے دنیا دار سمجھ لو کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ میرا شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ میرے دوستو، 2 چیزیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم فرما بردار بن جاؤ، نیک ہو جاؤ، تو ہم دنیا ہی میں تم کو بالطف زندگی دیں گے، لہٰذا جنت کو ادھار مت کہو۔ محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 2 جنت دیتا ہے، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، دنیا میں ہر وقت ان کو جنت کا مزہ ہے کہ مولا ان کے ساتھ ہے، خالق جنت ان کے ساتھ ہے، وجنت فی العقبہ بلقاء المولا، مرنے کے بعد تو جنت ہے ہی جہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ خالق جہنم بھی ہے، ہر وقت دوزخی کی طرح پریشان رہو گے، لاکھوں ڈالروں اور لاکھوں پاؤنڈ میں بھی کوئی سکون نہیں ملے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، مجھ کو ناراض کرنے کے بعد نقد جہنم تم کو یہ ملے گا کہ تمہاری زندگی کو تلخ کر دوں گا، اور ادھار دوزخ تو آخرت میں ہے ہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ والوں سے سیکھو، اللہ کے عاشقوں سے سیکھو، پھر تمہاری یہ تجارت بھی جنت ہو جائے گی۔ نعمت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعمت دینے والے کو بھول جاؤ۔ دنیا اور آخرت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، نہ لات مارنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر 3 دن کھانے کو نہ ملے تو لات بھی نہ اٹھے گی دنیا کو مارنے کے لیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے دریا میں کشتی چلتی ہے، پانی کشتی کو چاہیے یا نہیں، پانی ضروری ہے، لیکن وہی پانی کشتی میں گھسنے لگے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دنیا بہت ضروری ہے، لیکن اگر دل کے اندر گھس گئی تو پھر خیریت نہیں ہے، آخرت کی کشتی کو ڈبو کر رکھ دے گی۔ دنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، ارد گرد ہو، بس دل میں نہ ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، تو سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت جمع ہو گئی۔